اللہ نے ارشاد فرمایا والعصری، معنی یہ ہے کہ عصر کی قسم. تو یہ قسم ہے، قسم الہی. ہم لفظوں میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے قسم اٹھائی، کیونکہ اللہ اٹھانے سے پاک ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے قسم کھائی، کیونکہ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے. بولے سارے، اللہ کھانے پینے سے بھی پاک ہے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اللہ کی قسم کا ذکر ہے، مالک کی قسم ہے، انسانوں کا خالق کے قسم کا ذکر فرما رہا ہے. اب یہ عصر کیا ہے اور یہ کس کی قسم ہے، اس پہ انشاءاللہ سیر اثر گفتگو کرنے کی میں کوشش کروں گا. اب آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت میں. فرمایا انا، قسم کے بعد بھی کہا شک نہ کرنا. قسم کے بعد کیا کہا؟ شک. سارے بولیں شک نہ کرو. الانسان لفی خسری، بے شک انسان ضرور نقصان میں ہے. یہ جو لام ہے اس کا معنی ہے ضرور نقصان میں ہے. خسارہ، کائنات میں ہر نقصان کا کوئی نہ کوئی ازالہ ہے، لیکن خسارہ ہو جائے نا تو ایسے نقصان کو کہتے ہیں جس کا حل کوئی نہ ہو. یعنی آخری لیول کے نقصان کو خسارہ کہتے ہیں. تو آیت نے کہا، ذات واجب نے اپنے بندوں سے کہا ہے مجھے عصر کی قسم، اگر تمہارے اندر انسانیت ختم ہو جائے تو تمہارے پلے ککھ نہیں بچا. لفظ انسان کیا لفظ ہے؟ ذرا بولیں سارے. 1 2 3 4 5 6 7. جس کے منہ سے انسان نکلے نا، اللہ کی قسم خدا اس کے 70 گنا معاف کر رہا ہے. بولے سارے، اللہ اس کے 70 گنا معاف کر رہا ہے. اور اللہ بسم اللہ، اللہ اس کو 70 نیکیاں عطا کر رہا ہے. اور اللہ بیٹھے بیٹھے ہوئے بندے کے اپنی بارگاہ میں 70 درجات بلند کرتا ہے جس کے منہ سے انسان نکل آئے. کیا مقام ہے انسان کا کہ ابھی بندہ انسان بنا نہیں ہے، اس کے منہ سے انسان بسم اللہ، اس کے منہ سے انسان نکل جائے تو اللہ 70 گنا معاف کرتا ہے. دیکھیں ایک بڑی خوبصورت آیت قبلہ حضرت منظر آپ کی ٹھیک ہے، وہ کیسے ہے آیت؟ انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض. اللہ کہتا ہے میں نے اپنی امانت آسمان کے سامنے رکھی، پھر زمین کے سامنے رکھی، پھر میں نے پہاڑوں کے سامنے رکھی. اب ذرا آگے پڑھا دیں. ہم نے لیکن کوئی بھی اسے اٹھانے کے قابل نہیں تھا. پھر فحملھا الانسان، خدا کہتے ہیں میری امانت جس نے اٹھائی ہے اسے انسان کہتے. تو پھر سارے بولو نا، کس نے اٹھائی ہے؟ نہیں بولے سارے، کس نے اٹھائی ہے؟ اللہ کی امانت کا وزن اٹھانے والے کو انسان کہتے ہیں. آپ ٹھنڈا بولیں. اچھا اس کے آگے ہے جی انہو کانا ظلومن جہولا. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو جائے گا، ایک تے تیری امانت چکے اتوں تو انہوں ظالم اور جاہل کہہ دے. یہ گتھی سلجھانی پڑے گی.
یہ بہت بڑی گتھی ہے جی. اچھا اب یہاں پہ امانت پہلے تلاش کرنی پڑے گی کہ خدا کی امانت کون سی ہے جو انسان نے اٹھائی ہے. اچھا مفسرین نے ایک آراء میں کہا کہ یہ امانت ہے. بولے نہیں میرے ساتھ یار. اللہ کی امانت، شاہ صاحب بولو، قرآن کیا ہے؟ اللہ کی. تو کس نے اٹھائی؟ وہ کون ہے؟ نبی، امام الانبیاء. تو اللہ نے ظالم اور جاہل کس کو کہہ دیا؟ یہ گتھی سلجھانی پڑے گی نا. میں منبر پر کس لیے بیٹھا ہوا ہوں؟ نہیں بولے نہیں میرے ساتھ. لیکن ابھی ہم نہ امانت پر بات کر رہے ہیں نہ ظلمت اور جہالت پر بات کر رہے ہیں. ابھی آج کی گفتگو میں اتنا ہی کافی ہے. ذرا سارے کہہ دو اللہ کی امانت اٹھانے والے کو اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. آپ نے کمال سنا ہے اور کمال بولے ہیں آپ. پھر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان ہے جو خدا کی امانت کو اٹھا رہا ہے. اب پہاڑ اٹھا رہے نہیں، زمین اٹھا رہی، آسمان اٹھا رہا نہیں. پتہ چلا خدا کی قدرت کی نگاہ میں انسان زمین سے وسیع ہے، پہاڑوں سے طاقتور ہے، آسمان سے بلند ہے. ہاں ہاں، انسان قدرت کی نگاہ میں زمین سے وسیع ہے، آسمان سے بلند ہے، پہاڑ. اللہ کی کائنات کی بڑی چیزیں، دریا، اللہ کی بڑی تخلیق دریا، اللہ کی بڑی تخلیق طوفان، اللہ کی بڑی تخلیق سورج، اللہ کی بڑی تخلیق ہوا طوفان، اللہ کی بڑی تخلیق دن، اللہ کی بڑی تخلیق رات، اللہ کی بڑی تخلیق عرش. اللہ کی بڑی تخلیق عرش ہے، دن ہے، رات ہے، طوفان ہے، سورج ہے، دریا ہے. یہ اللہ کی بڑی تخلیقات ہیں. اللہ نے فرمایا دریا میری بڑی تخلیق ہے، تیرے آنسو میں بند کر دیا ہے. کوئی نہیں مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر. پھر سے میں دہرانا چاہتا ہوں، دریا میری بڑی تخلیق ہے، انسان کے آنسو میں بند کر دیا ہے. طوفان میری بڑی تخلیق ہے، تیرے سانسوں میں بند کر دیا ہے. سورج میری بڑی تخلیق ہے، تیری تپش میں بند کر دیا ہے، تیرے غصے میں بند کر دیا ہے. دن میری بڑی تخلیق ہے، تیرے چہرے میں بند کر دیا ہے. رات میری بڑی تخلیق ہے تو تیرے بالوں میں بند کر دیا ہے. عرش میری بڑی تخلیق ہے، تیرے قلب کو عرش بنا دیا ہے. یہ مقام ہے انسان کا. بولو سارے، یہ کس کا مقام ہے؟ جو 70 گنا معاف کروانا چاہتے ہیں وہ اونچی کو انسان. ہاں اس طرح بات کریں میرے ساتھ. سنو، سارے نان کے کٹھے ہو جاؤ، داد کے کٹھے ہو جاؤ، سسرال کٹھے ہو جاؤ، پیکے والے بھی کٹھے ہو جاؤ، چٹائیاں بچھا کے ہسپتال کے باہر بیٹھو، استقبال کرو، کوئی انسان آ رہا ہے. جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے رہ گیا ہے؟ استقبال کرو، کوئی انسان آ رہا ہے. یہ انسان کی آمد ہے، اور اگر اس کی روح نکل جائے تو اسے یوز پینسل سمجھ کے ڈسٹ بین میں نہیں پھینکا جائے گا. جاؤ بیری کے پتر تلاش کرو، جاؤ پانی گرم کر کے اپنے جسم پر چیک کرو، جاؤ پھٹا لے کر آؤ، جاؤ ایک بندے سے کو مشک لے کر آئے، ایک سے کو امبر لے کر آئے، ایک سے کو گلاب لے کر آ، اور جاؤ کوئی نیا کپڑا لاؤ اور اسے اٹھا کر تختے پر پھینکا نہیں جائے گا. 4 بندے آؤ، ادب سے اٹھاؤ، اسے لٹاؤ، اسے لٹا کے پانی اپنے وجود پر چیک کرو اور اسے غسل دو، نئے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگا کے گلاب سے تر کر کے بھیجو. تمہیں نہیں پتا انسان جا رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ کون جا رہا ہے؟ اور نہیں اب مجھے نہیں مزہ آیا، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، میں بیمار آدمی اور مسافر آدمی ہوں. میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ساری کائنات کا بنانے والا اللہ جب کائنات کی تخلیق کرتا ہے فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیء،
ان یقول لہ کن، میں کن کہتا ہوں کائنات بنتی ہے، میں کن کہتا ہوں کائنات بنتی ہے، میں کن کہتا ہوں کائنات بنتی ہے، لیکن انسان کو کن کہہ کے نہیں بناؤں گا، ما خلقت بیدیا، انسان کو اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ تمہیں چھونے کا نہیں پتا، چھونے سے کیا ہوتا ہے؟ ماں کو چھوتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بیٹے کو چھو کے گلے سے لگاتے ہو، چومتے ہو، عجیب ٹھنڈ ہے۔ بیٹی کو چھوتے ہو، عجیب کیفیت ہے۔ بیوی کو چھوتے ہو، عجیب کیفیت ہے۔ باپ کو چھوتے ہو، عجیب کیفیت ہے۔ آپ کو فقہ کا مسئلہ عرض کرتا ہوں، گیلا کتا اگر آپ کو چھو جائے تو آپ کو نہانا واجب ہوگا۔ گیلا کتا، کتا گیلا ہے، آپ کو چھو گیا ہے، اب کپڑے بدلیں، نہائیں، آپ پلید ہیں۔ کتا چھو جائے تو آپ پلید ہیں۔ مکے میں ایک پتھر ہے، اگر آپ اسے چھو لیں وہ آپ کے گناہ چوس لیتا ہے۔ لمس کیفیت منتقل کرتا ہے، لمس کیفیت منتقل کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ما خلقت بیدیا، انسان کو خدا نے چھوا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اوے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ انسان کو خدا نے چھوا ہے۔ اوے اللہ کے چھوے ہوئے، اوے جسے سمجھ آ رہی ہے بولو میرے ساتھ، انسان کو خدا نے چھوا ہے۔ ساری کائنات بنا رہا ہے لیکن کسی چیز پر مشورہ تو نہیں کر رہا کہ میں آسمان بنا لوں، میں زمین بنا لوں۔ مرتبہ انسان یہ ہے کہ بنانے سے پہلے ملائکہ کو کٹھا کر کے کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں میں انسان بنانے لگا ہوں، فرشتوں میں انسان بنانے لگا۔ یارا ایک دفعہ انسان کہہ دے، اللہ کی قسم آپ کے 70 گناہ معاف ہو گئے، پھر کہیں انسان۔ آج سارا جمعہ میرے ساتھ یہ کہتے ہیں مجھے یاد کرائیں کہ ہم انسان ہیں، اور بولو سارے ہم کیا ہیں؟ یہ تو اگلے 20 منٹ میں پتا چلے گا کہ ہم انسان ہیں بھی کہ نہیں، یہ تو 20 منٹ بعد پتا چلے گا نا کہ ہم انسان ہیں کہ نہیں ہیں۔ انسان ہے کیا؟ انسان کہتے کسے ہیں؟ ایک دفعہ سبحان اللہ سناؤ یار۔ انسان کا مقام کیا ہے؟ انسان کا مرتبہ کیا ہے؟ روئے زمین کا ہر جاندار اپنی خوراک پر جھکتا ہے، اپنی خوراک پر جھکتا ہے، اپنی خوراک پر جھکتا ہے۔ ککڑی جھکتی ہے، بھینس جھکتی ہے، گھوڑا جھکتا ہے، شیر جھکتا ہے۔ انسان سے کہا خبردار، لنگر دیکھ کے جھکنا نہیں، لنگر چل کے تجھ تک آئے گا۔ یہ انسان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سارے بول دو، یہ کس کی بات ہے؟ انسان کی بات۔ انسان یار 4 قسمیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم Verily we created the man into the best mold۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان پیدا کیا ہے۔ پیدا ہوتے ہی چوہا بھاگ جاتا ہے، چوہا پیدا ہوتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ بلی کا بچہ خود دودھ کی تلاش کر لیتا ہے۔ بطخ کے بچے پیدا ہوتے ہی پانی میں تیرتے ہیں۔ ککڑی کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ نہیں پیتا، چون چون کر کے خوراک کرتا ہے، کھاتا ہے۔
انسان کا بچہ پیدا ہو کے ککھ نہیں کر سکتا. میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. خلق الانسان ضعیفا. منہ پہ مکھی بیٹھ جائے نا انسان نہیں اڑا سکتا. اور واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جاہل ہے، جاہل، کمزور، کسی کام کا نہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں فتبارک اللہ، اللہ کو مبارک ہے. نہیں بولے میں اپنے آپ کو مبارک فرشتہ بنا کے نہیں دے رہا، میں اپنے آپ کو مبارک شیر بنا کے نہیں دے رہا، بگیاڑ بنا کے میں نے اپنے آپ کو مبارک نہیں دی. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. مبارک ہے خدا کو کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان ہے جس میں میں نے اپنی روح پھونکی ہے. یہ انسان ہے جسے میں نے اپنا خلیفہ بنایا. یہ انسان ہے جس کی سانس میں میں نے طوفان کو بند کیا. یہ انسان ہے جس کی آنسو میں میں نے دریا کو بند کیا. یہ انسان ہے جس کی تپش میں میں نے سورج کو بند کیا. یہ انسان ہے. آگ ہوا کی مخالف ہے، پانی آگ کا دشمن ہے، مٹی ہوا کو روکتی ہے، ہوا مٹی کی مٹی پلیت کرتی ہے اسے اڑا اڑا کر. چاروں دشمنوں کو اکٹھا کر کے میں نے انسان پیدا کر دیا ہے. چاروں مخالفوں کو اکٹھا کر کے میں نے انسان پیدا کر دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا. اللہ کہتے ہیں میں نے عزت کا تاج جس کے سر پہ رکھا ہے وہ انسان ہے. عزت کا تاج جس کے سر پہ رکھا ہے وہ اونچا بول، وہ کون ہے؟ انسان کے سر پہ خدا نے عزت کا تاج رکھا ہے. اور یہ بات کر کے حملناہم فی البر والبحر. پہلا معنی یہ ہے کہ اسے پانی میں ڈوبنے نہیں دیا، ریت میں کھبنے نہیں دیا. یہ پہلا معنی ہے. لیکن اگر میں ایک صوفیانہ نگاہ سے دیکھوں تو حملناہم، اسے ہم نے اٹھا رکھا ہے. نہیں بولے میرے ساتھ، اسے ہم نے اٹھا رکھا ہے، اسے ہم نے اٹھا رکھا ہے. شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو پتھر تھا ہاتھ میں، تو دریا میں پتھر پھینک دیا. مریدوں سے کہنے لگے یہ ڈوبا کیوں ہے؟ کسی نے کہا ٹھوس ہے، مایا میں ڈوبتا ہے. کسی نے کہا پتھر ہے، پانی میں تیر نہیں سکتا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. سارے اپنے اپنے اوپینین دیتے دیتے ایک مرید پر نظر پڑی. وہ کہنے لگا سرکار مجھ سے پوچھیں، جب تک آپ نے اٹھا رکھا تھا بچا ہوا تھا؟ بھائی واہ بھائی واہ. جب تک آپ نے اٹھا رکھا تھا بچا ہوا تھا، آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، ڈوبنا اس کے مقدر بن گیا ہے. اللہ کہتا ہے یہ انسان ہے جسے اس نے اٹھا رکھا ہے، خشکی اور تری میں اٹھا رکھا ہے، اور اسے کائنات میں فضیلت عطا کی ہے. اس آیت کے ان لفظوں کا معنی ہے انسان اشرف المخلوق ہے. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ لیں. انسان ہے جس کے اللہ اپنا نائب بنا رہا ہے، جسے اللہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے. انسان ہے جس کی اللہ اپنی روح پھونک رہا ہے. انسان ہے جسے احسنی تقویم کہہ رہا ہے. انسان ہے جسے عقل دے رہا ہے. انسان ہے جسے شعور دے رہا ہے. انسان ہے جسے قوت گویائی دے رہا ہے. انسان ہے جسے قوت شامہ دے رہا ہے. انسان ہے جسے قوت ادراک دے رہا ہے. یہ قبلہ انسان ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وَهُمْ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ انسان کی بات ہو رہی ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. یہ انسان ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اب میں کھول نہیں سکتا اس بات کو، کیمرہ چل رہا ہے نیازی صاحب کا، پوری دنیا تک آواز جانی ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. یہ مقام انسان ہے جس کے بارے میں خدا کہے تیرا فانی وجود میرا باقی مکان ہے. یہ انسان ہے کیا؟ قبلہ پہلی وحی قرآن کی اقرا بسم ربک الذی
خلق الانسان، پہلی وحی میں انسان کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں المنجد ایک کرسچین سکالر کی کتاب ہے، دنیا لغت میں سب سے چھوٹی کتاب ہے، اتنی موٹی ہے، لیکن لغت کے لیے، عربی طلباء کے لیے سب سے چھوٹی کتاب، ابتدائی کتاب المنجد ہے۔ اس میں انسان جو ہے وہ اس مادہ اشتقاق میں انسان کو الانسان العین یہ لفظ ہے، اس کا معنی وہ کرتے ہیں کہ انسان کا معنی ہے آنکھ کی پتلی، اسے انسان کہتے ہیں۔ یہ انسان کا معنی ہے لغت میں، انسان ایک معنی، باقی مفاہیم اپنی جگہ پر ہیں۔ الانسان من الانس ہوگا تو معنی بدل جائے گا، الانسان من النسیان ہوگا تو معنی بدل جائے گا۔ یہ ایک معنی ہے، ایک معنی۔ اچھا، اب پریکٹیکل زندگی یہ کہتی ہے کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ محتاج ہے کسی نور کا محتاج ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے بند کمرے میں ساری لائٹیں بند کریں، روشن دان بند کریں، کوپ اندھیرا کر دیں، تو اپنی آنکھوں کو پوری زور سے بھی کھولیں گے نا تو آپ دیکھ نہیں سکتے کچھ بھی، جاگ بھی رہے ہیں، آنکھیں بھی ہیں، لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ آپ محتاج ہیں کسی نور کے۔ واہ بھائی واہ، آپ محتاج ہیں کسی، نہیں بولے، آپ محتاج ہیں کسی نور کے۔ اچھا، اب ریفریکشن آف لائٹ کو دیکھا جائے، ادر لفظ میں ان تعاف نور کا مطالعہ کیا جائے تو نیوٹن یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شے، اس پر جب روشنی پڑتی ہے، روشنی پڑنے کے بعد پھر وہ شے چل کے کسی کی آنکھ تک جاتی ہے، یعنی انسان کسی تک نہیں آتا، اگر اس کا نور سے رابطہ ٹھیک ہو جائے تو انسان بن جائے، مخلوق انسان تک آتی ہے۔ آپ کو سورج کا نہیں پتا چلا کہ نور کا نہیں پتا چلا؟ صوفیاء کی ٹرمنالوجی میں سورج کہتے ہیں محمد کو۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے دکھ ہوا ہے، میں دوبارہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ صوفیاء کے نزدیک سورج کہتے ہیں محمد کو۔ آپ خاموش ہیں، کوئی بات نہیں، اس طرح کر لیتے ہیں۔ یہ ہے ایک لفظ قرآن حکیم کے اندر جسے کہتے ہیں سراج منیرا۔ اللہ نے کہا محمد میں کہتا ہوں میں نے تجھے سورج بنایا ہے۔ اب تو بولو نا، سائیں سورج ہیں، سائیں کیا ہے؟ اچھا بولو، سائیں کیا ہے؟ سورج ہے۔ انسان ہے سورج کا محتاج، جب اس کی سورج سے بن جائے نا پھر وہ مخلوق کے پیچھے کھجل نہیں ہوتا۔ جمعرات نو بندے داتا صاحب جاندے نے، یہ جو انسان ہے اس کا ایک معنی ہے الانسانو من الانس، من الانس، انسان انس میں سے ہے، اس کا معنی ہے محبت، اس کا معنی ہے پیار۔ پتہ چلا جس کے وجود میں سے اپنی ہم جنس کے لیے پیار نکلے نا، قرآن اسے انسان کہتا ہے۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے، کہاں رہتی؟ پانی اپنی ذات میں پاکیزگی کی طاقت رکھتا ہے، پانی طاہر ہے اور مطہر ہے، پاک ہے، پاک کر بھی لیتا ہے، پانی پاک ہے اور پاک
کر بھی لیتا ہے. 10 کینیاں دودھ لے آؤ, بندہ پلیت ہے انہوں 10 کینیاں نال نوا لو, دودھ پا کے پر پاک کر سکدا؟ اچھا بولو, اچھا بولو, کر سکدا نہیں. پانی پاک ہے اور پاک کر بھی لے گا. ایتھے مرید کے سوا چلدا پیا, سارے مرید کے دا گند کٹھا کر کے اپنے آپ اس لے کے ٹردا ہے نا پیا, اللہ دی قسمیں پھر بھی پاک ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہا, آپ نے ضائع کر دیا. میں پھر آکھن لگا سارے شہر دا گند وہ لے کے ٹر پوے نا, وہ پھر بھی گندا نہیں ہویا, پاک کر لیندا ہے. میں پھر کہوں گا اللہ نے کچھ مخلوق ایسی بنائی ہے جدے بوئے تے آ کے بندے اپنے گناہ بھی سٹ جاننا, وہ انہاں دے گناہ لے کے بھی ٹر پہننا, وہ پھر بھی پاک نے. اچھا تسی سوے نو من گئے ہو, سوا سمجھے چاہتا پیا تانوں کہ سارے مرید کے دا گند لے کے ٹریا تے پھر بھی پاک کر لیندا ہے, پاک بھی یہ پاک کر بھی لیندا ہے, پاک بھی یہ تے پاک کر بھی لیندا ہے. سوا اس سوا سمجھے چاہتا پیا جڑی نہر چوں نکلیا وہ نہر, جڑے دریا چوں نکلیا وہ دریا, جڑے دریا وچوں سمندر چوں نکلیا وہ سمندر, تے جڑے سمندر تو گلیشیئر تو چلیا وہ گلیشیئر, تے او گلیشیئر نے ایویں پانی چھڈیا سی, اس گلیشیئر دے اتے نا سورج تیان مارے آئے. ہائے ہائے, جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے جناب. میں نے بتا دیا ہے کہ سورج کون ہے. سورج جس گلیشیئر پر نظر مارے اس کی برف پگھل کر نالوں سے نکلتی ہوئی سمندر میں جانے کے بعد دریا سے چلتی ہوئی نہر سے گزرتی ہوئی شوے میں آ کے مرید کے کہ کسی کھالے میں بھی گزر رہی ہو نا تو پاک بھی ہے, پاک کر بھی لیتی ہے. یہ طاقت کھالے کی نہیں سورج کی نظر کی ہے. اب مجھے بتائیں کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ اسی پانی کی تہہ میں. بدبو نہیں ختم ہوئی مچھلی کی. میں نے پاکستان کے بڑے ہوٹلوں سے لے کر ڈھابوں تک مچھلی کھائی ہے, زور لگ گیا ہے کاریگروں سے لے کر ہماری بیٹیوں تک, لیکن بدبو ختم ہو سکی نہیں. اس کی بدبو کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مر جان نہ پکانا لے تے کھان تو بعد ہاتھ بھی دس دینے مچھی کھا دیئے, صابن سے ہاتھ دھو کے آؤ, بدبو جائے گی کل, آج نہیں جائے گی. مچھلی کھا بیٹھے ہیں, منت کرو اللہ بادشاہ تیرے گھر بیٹھے ہیں, پانی طاہر بھی ہے مطاہر بھی ہے, اس کی تہہ میں تو نے مچھلی کو رکھا ہے. ساری دنیا کو پاک کرنے والا پانی اندر رہنے والی مچھلی کی بو کیوں نہیں ختم کر پا رہا؟ میرا اللہ کہتا ہے کیمرے نکالو اور پانی میں چلے جاؤ, جا کے دیکھ لینا کوئی مچھلی ایک دوسرے کی عزت کرتی نظر نہیں آئے گی. ہر بڑی مچھلی چھوٹی کو کھانے کی کوشش کرے گی, چونکہ اس کی ہم جنس میں پیار نہیں ہے. یہ طاہر و مطاہر کی تہہ میں بھی رہے نا اس کی بو نہیں جائے گی. یہ طاہر و مطاہر کی تہہ میں بھی رہے نا اس کی بو نہیں جائے گی. کعبے سے بڑی جگہ تو کوئی نہیں نا. اللہ نے دکھا دیا زمانے والوں, بندے کعبے وچ منجا ڈا کے ساری عمر حتیم میں آ کے سوئے رہیں, وہیں وضو کریں, آب زمزم پیتے رہیں, کھجورے کھاتے رہیں. جب تک اپنی ہم جنس کی عزت نہیں نہ سمجھتے, آدمی ہو سکتے ہیں انسان نہیں بن سکتے, کعبے میں رہ کے بھی ان کی بو نہیں ختم ہو سکتی. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے, یہ اللہ کو پسند نہیں. لیکن کبھی ملائکہ سے کہے سجدہ کر, کبھی چاند اور سورج سے کہے سجدہ کر. اب کس کو کرا رہا ہے؟ اچھا بولو, خدا جس کو سجدہ کروائے ملائکہ سے. وہ کون ہے؟ انسان ہے جس میں اللہ اپنی روح پھونکے. وہ انسان ہے جس کو علم دے, انسان ہے شعور دے, انسان ہے فہم دے, انسان ہے قوت گویائی دے, انسان ہے قوت ادراک دے, قوت شامہ دے, قوت لامسہ دے. وہ کون ہے؟ انسان ہے
اربع عناصر جس میں اکٹھا کرے. انسان ہے، پہلی وحی میں کہے میں نے کلم کا علم دیا، وہ انسان ہے. میں نے بیان کی طاقت دی. انسان ہے، میں نے قرآن سکھایا. انسان ہے، فرشتوں سے کہا حفاظت کرو ان کی. وہ کون ہے؟ انسان ہے. ملائکہ سے کہا دعا مانگو ان کے لیے. وہ کیا ہے؟ انسان ہے. دریا کی روانی جس کے آنسو میں بند کر دی. یارا سارے بولو نا، کیوں نہیں بول رہے؟ وہ کیا ہے؟ 70 گنا معاف ہو رہے ہیں انسان کہنے سے، تو وہ آواز بلند کہو. دریا کی روانی جس کے آنسو میں بند کر دی، وہ انسان ہے. سورج کی تپش جس کے غصے میں بند کر دی، دن کا نور جس کے چہرے میں بند کر دیا، رات کا اندھیرا جس کے بالوں میں بند کر دیا، جس کے قلب کو عرش بنا دیا. وہ کون ہے؟ انسان ہے. اپنی امانت کا امین بنایا. انسان ہے. یرا میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے کہ جسے آسمان سے بلند رکھا، پہاڑ سے طاقتور رکھا، زمین سے وسیع رکھا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے نہائے ہیں، آپ غسل کیا، آپ نے فجر پڑھی ہے، آپ نے تلاوت کی ہے، اس کے بعد آپ وضو کر کے جمعہ پڑھنے آ گئے. آپ میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے، عبادت ہے. اگر یہ وجہ ہے تو عزت فرشتوں کو دو نا. فرشتے ہم سے عبادت میں آگے ہیں اور پاکیزگی میں بھی آگے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ میں بڑا سلوک ہے، میں نے بیان کیا حسن سلوک ہے آپ میں. اگر یہ وجہ ہے تو عزت کوے کو دو نا. یہ تو گھر جا کے لڑ پڑیں گے بوٹی اور روٹی پر. کوے کے منہ میں ایک لقمہ آ جائے وہ تو کائیں کائیں کر کے سارے خاندان کو اکٹھا کرتا ہے. عزت اس کو دو نا. تو مالک اس عزت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے زمانے والو، سب سے بڑی وجہ ہے کہ میں نے محمد کو کسی مخلوق میں نہیں انسانوں میں بھیجا ہے. مبارک ہو حسین کا نانا تم میں آیا ہے. اب جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح. مبارک ہو زہرا کا بابا تم میں آیا ہے. مبارک ہو ابو بکر کا مرشد تم میں آیا ہے. مبارک ہو عمر کا ماوا تم میں آیا ہے. عثمان غنی کا سسر تم میں آیا ہے. چپ کیسے بیٹھے ہوئے ہو یار؟ آج پتا چلا کہ یہ انسان کا یہ مرتبہ، یہ مقام انسان کا مقام نہیں، محمد کے صدقے میں مقام ہے.